آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس حدیث سے پہلے قرآن کی کون سی آیت؟ وہی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ والی آیت سورۃ الاحزاب کی کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ والی آیت مبارکہ ہے اس حدیث میں. کیا ولایت علی کو تسلیم کیے بغیر ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ بھائی ایمان کا تعلق اللہ، رسول، قرآن اور آخرت ختم نبوت کے ساتھ ہے. شخصیات کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ جو شخصیات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑی ہیں آپ ان کا احترام کریں. اگر کوئی ان کا احترام نہیں کرتا یا انہیں نہیں مانتا تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اس کو اس حوالے سے ہم زبردستی منوانے کی کوشش نہیں کریں گے. باقی جو غلوف کے درجے میں چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کا تو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. شیعہ نے جو ولایت علی کو اس حوالے سے پیش کیا تو دین میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو انہوں نے اس طریقے سے پریزنٹ کی ہے. کیا عورت مخصوص ایام میں درود شریف پڑھ سکتی ہے؟ جی درود شریف تو پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، وہ منع ہے. قرآن کے سوا باقی ساری چیزیں. اللہ کا عرش جو پانی پر تھا سورہ ہود، لیکن اللہ تو مکان، زمان اور جسم سے پاک ہے، تو اللہ کا عرش، تو اللہ کے عرش کا ذکر ہو رہا ہے نا بھائی، اللہ کا ذکر تو نہیں ہو رہا نا. اللہ کا عرش اس کی مخلوق ہے. اللہ کا تخت حکومت، اللہ عرش پر ہے. یہ اس طرح نہیں جس طرح میں کرسی پر ہوں. یہ متشابہات ہیں، ہم صرف ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. تو اللہ کا عرش پانی پر تھا نا، اللہ تو پانی پر تو نہیں تھا نا. باقی میں نے اس کے اوپر کافی ڈسکشن کی بھی ہے. استواء علی العرش کا عقیدہ، وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. آپ نے انجینئرنگ کا پروفیشن ہی کیوں چنا، کوئی اور کیوں نہیں؟ میرا شوق تھا اس طرف، میتھمیٹکس، فزکس کی طرف، اس وجہ سے. جو سورہ التحریم کی آیت نمبر 1 میں نبی الاسلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا، وہ کیا تھا؟ شہد تھی یا لونڈی تھی؟ دونوں روایتیں موجود ہیں جی. اصل مقصد یہ ہے کہ نبی الاسلام کو یہ بتایا گیا کہ حلال کردہ چیز آپ نے اپنے اوپر حرام نہیں کرنی. اگر کسی پر جادو ہو جائے تو کوئی بابا بتا سکتا ہے کہ جادو کس نے کروایا؟ وہ لڑائی ڈلواتے ہیں جی، اس طرح تو نہیں پتہ چلتا. باقی جادو کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں جو کرتے ہیں ان سے کروائیں. کیا نیچے سے پینٹ فولڈ کر کے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے آپ نے ٹخنے تو ننگے کرنے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ پینٹ چھوٹی ہو، لیکن اگر پینٹ لمبی ہے تو آپ نے ٹخنے ننگے کرنے کے لیے اسے فولڈ کرنا یہ درست ہے. تفصیلی ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے. اگر اسلام انصاف کرتا ہے تو صرف مرد ہی کیوں اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تو ایک سہولت دی گئی ہے، ادروائز تو اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی. اور یہ بھی کوئی حکم نہیں دیا گیا، صرف اجازت دی گئی ہے. تو آپ اس اجازت سے اگلا حصہ بھی مانگنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی پہلے بھی فالتو ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو چنگے کے طور پر دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سگریٹ پینا بھی آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جائے گا، اس لیے حرام ہے. تو فاسٹ فوڈ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یار جو فوڈ ہے وہ تو آپ کی نیڈ ہے نا، سگریٹ تو آپ کی نیڈ نہیں ہے نا، ایک اضافی چیز ہے نا. دونوں چیزوں کو کمپیئر نہ کروائیں. باقی فاسٹ فوڈ بھی اگر کوئی کثرت سے کھاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے مریض بن گیا اور ڈاکٹر نے منع کیا تو یقیناً اس کو وہ نہیں کھانا چاہیے. بالکل غلط ہے. نمک بھی نہیں کھانا چاہیے، شوگر کے مریض کو چینی بھی نہیں کھانی چاہیے. بالکل. کیا غیر مسلم کو صحت کی یا مرنے کے بعد جنت کی دعا دے سکتے ہیں؟ صحت کی دعا ضرور دیں، ایمان کی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دے. مرنے کے بعد دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی. سورہ توبہ میں آیا کہ کسی نبی یا اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں، یہ ان کے شایان شان نہیں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے قریبی رشتہ دار مشرک ہیں، کافر ہیں، اور اس کے باوجود ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں. یہ منع ہے. ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا تھا. جب جادو عموماً کمزور ایمان والوں پر اثر کرتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام پر کیوں ہوا جبکہ آپ تو معصوم ہیں؟ یہ آپ نے خود سے ایک ڈاکٹرن کھڑی کی، اس کے بعد اس میں فٹ ان کیا. نبی علیہ السلام تو امت کے لیے رول ماڈل ہیں،
وہ ایک واقعہ تھا. اس کے بعد آپ نے سنا کبھی کسی صحابی پہ اہل بیت میں سے کسی کے اوپر جادو ہوا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت سے گزارا اور علاج اس کا نازل فرما دیا آخری 3 صورتیں. باقی جو لوگ اس حدیث کو شان رسالت کے منافی سمجھتے ہیں یہ کہہ کر کہ نبی پر جادو ہو تو نعوذ باللہ شیطان کا غلبہ ہو گیا، تو یہ بخاری مسلم کی احادیث قرآن سے ٹکراتی ہیں. قرآن میں تو آیا کہ کافر کہتے تھے تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پہ جادو ہوا ہے، سورۃ الفرقان اور سورہ بنی اسرائیل. تو نان سینس بات ہے، قرآن میں بھی جادو کی اصل موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ نظر آئی تھیں، قرآن کے الفاظ ہیں. تو قرآن تو کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نظر بندی ہو گئی تھی اس جادو کی وجہ سے، تو نبی پہ بھی وقتی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی مدد فرمائی. اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا اور میں کرتا ہوں تو کیا میری نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی؟ بالکل جی، آپ کی ہوگی. اس کی غلطی کا وبال اس پہ. صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں نمازیں پڑھائیں گے لیکن غلط پڑھائیں گے، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا. باقی یہ جو امام کہتے ہیں کہ جی آپ امام کو فالو کریں، امام کو فالو کرنا ہے آپ نے تکبیرات انتقال میں، ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہوئے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل نہ دے. امام سے پہلے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. باقی یہ نہیں ہے کہ امام نے پگڑی باندھی ہے تو آپ نے بھی پگڑی باندھنی ہے، امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ نے بھی نہیں کرنا. نہیں، وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو امام آپ کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں، خود تو یہ امام کعبہ کے پیچھے بھی رفع الیدین نہیں کرتے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے آپ رفع الیدین چھوڑ دو. لو سامو، تمہارا تکبر یہ ہے کہ تم امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھو، یا پڑھو تو رفع الیدین کے ساتھ نہ پڑھو، حالانکہ وہ رفع الیدین کرتا ہے. ہمیں کس منہ سے مشورے دیتے ہو کہ ہمارے پیچھے آپ امام کو فالو کرتے ہیں؟ وہ امام کو فالو کرنا ہے تکبیرات میں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے وقت. باقی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی امام غلطی کر رہا ہے تو آپ نے جان بوجھ کے وہ غلطی کرنی ہے. نماز پڑھتے وقت وضو ٹوٹ جائے، ہم پہلی صف میں ہوں، تو اس صورت میں سنت طریقہ کیا ہے؟ وہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ آپ نے اپنے منہ کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا ہے، سائڈ پہ ہو جانا ہے اور سائڈ سے پھر نکل جانا ہے، یعنی صف کی ایکسٹریم پہ جا کے پھر کونے سے یوں نکل جانا ہے، جو آپ کو آسانی ہو. صحیح بخاری کی اصل پہچان کیا ہے؟ اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ علماء اپنی بخاری نکالتے ہیں، کیا مطلب؟ بخاری تو ایک ہی ہے جی دنیا میں، کون سے علماء نے نکالی ہے؟ کوئی نہیں ہے جی. کس عالم نے نکالی ہے بخاری؟ ترجمہ کرتے ہیں، بخاری تو ایک ہی ہے. باقی صحیح بخاری اہل سنت کے ہاں صحیح ہے، آپ کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں اختلاف ہو. جب سارے سنی مان رہے ہیں تو پھر بات ختم ہوگی. ہاں، اگر کوئی منکرین حدیث ہو کے اس کی دلیل مانگے گا، پھر بخاری پہ بات نہیں ہوگی، پھر حجیت حدیث پہ بات ہوگی کہ حدیث الگ سے کوئی چیز موجود ہے، سنت کی کیا اہمیت ہے. بخاری کا نمبر تو بعد میں آئے گا. اگر وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، پھر بخاری آؤٹ آف کوسچن ہے. میں نے اپنے شناختی کارڈ پر اپنے اصلی والد کا نام لکھوانے کے لیے کیس کیا لیکن میں ناکام ہوا، تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. چلے کر دیا، لیکن عموماً بول چال میں بتانے میں آپ اپنے اصلی والد کا نام ہی بتائیں. لے پالک جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اپنے گارڈین کا نام نہیں بتائیں گے والد میں، سرپرست میں بتا سکتے ہیں. والد وہی ہے جو آپ کا اوریجنل والد ہے. کیا صحیح بخاری دین کی کتاب ہے یا تاریخ کی کتاب ہے؟ جی دین کی کتاب ہے جی. اگر اس کو تاریخ کی کتاب آپ کہہ رہے ہیں تو قرآن بھی تاریخ کی کتاب ہے. قرآن میں تاریخ بیان نہیں ہوئی ہے، انبیاء کی تاریخ بیان ہوئی ہے، پورے واقعات بیان ہوئے. تاریخ کہہ کہ آپ نے کسی چیز کو ڈیگریڈ کرنا ہے، نعوذ باللہ، تو تاریخ کی کتاب نہیں ہے. جس طرح قرآن پاک میں انبیاء کرام کی بایوگرافی اور تاریخ بیان ہوئی ہے، اس طرح احادیث میں نبی علیہ السلام کی بایوگرافی اور تاریخ بیان ہوئی ہے. تو دین کی کتابیں جی، دونوں ہی دین کی کتابیں ہیں بھائی. سنن ابی داؤد میں برا بن عازب والی روایت، جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، دوبارہ نہیں کرتے تھے، یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں صحیح بھائی. ابن مسعود والی روایت ہے جس کے اوپر یہ لوگ کلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ تو وہ خود بھی پیش نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کمزور ہے. ابن مسعود والی عبداللہ ابن مبارک
نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ بھی بیان کر رہے ہیں، جی جب بیان کر رہے ہیں اور بیان کردہ حدیث کو وہ خود صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، تو پھر اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ بیان اس لیے کیا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ صحیح نہیں ہے۔ کیا بچوں پر والدین کے لیے گناہوں کی سزا آتی ہے؟ بچوں نے اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہونا ہے، اولاد نے اپنے ماں باپ کے کرتوتوں کا جواب نہیں دینا۔ ہاں، ماں باپ نے غلط تربیت کی تو اولاد کے غلط کرتوتوں کا وبال ان پر بھی ہوگا، ان کے ماں باپ پہ بھی ہوگا۔ باقی جنرل اصول قرآن میں آیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کارپوریٹ سیکٹر میں کئی دفعہ باس ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتا ہے اندر کی خبریں دینے کے لیے، تو یہ چگلی کے زمرے میں آئے گا؟ اندر کی خبروں سے مراد اگر تو وہ اپنے دفتر کے کام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ تو بالکل درست ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی کو ہائر کرے گا اور دیکھے گا کہ کون لوگ حرام کی تنخواہ کھا رہے ہیں اور کون حلال کی، یہ تو اس کا رائٹ ہے نا۔ اور اگر اس قسم کی خبریں کہ کسی کی ذاتیات کے پیچھے پڑنا، وہ تو حرام ہے، اس قسم کی کوئی رپورٹنگ آپ نہیں کریں گے۔ حدیث یا روایت میں بتایا نبی علیہ السلام نے مجلس کے ختم کرنے کے بعد اجتماعی دعا کی ہو، اگر نہیں تو آپ کی اکیڈمی میں کیوں ہوتی ہے؟ وہ آپ کو اینڈ میں پتہ چل جائے گا کیوں ہوتی ہے۔ وہ توسل اور وسیلہ کے طور پر ہوتی ہے، لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی اصل موجود ہے کہ جب کوئی دعا کے لیے کہے تو پھر آپ دعا کروائیں گے۔ ایک ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا کہ محرم میں کالا لباس پہن سکتے ہیں، کوئی حدیث یا روایت بتائیں۔ میں نے روایت کیوں بتانی ہے؟ روایت تو آپ نے بتانی ہے۔ حلال کہنے کے لیے تو روایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حرام کہنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے جب تک کہ اسے حرام نہ کر دیا جائے۔ یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ منع کہاں ہے، ہم نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ کالا لباس پہننا سنت ہے، تو جب سنت ہے وہ کسی بھی وقت پہنی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ نبی علیہ السلام منع کر دیں کہ اس وقت آپ نے نہیں کرنا، پھر ظاہر منع ہو جائے گا۔ جس طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو ابن عمر نے کہا کہ والسلام علی رسول اللہ کا میں بھی قائل ہوں، لیکن اس جگہ پہ نہیں، وہ تو الگ سے درود شریف ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن چھینک کے ساتھ آپ نے یہ نہیں پڑھنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے چھینک کے ساتھ ہمیں کیا تعلیم کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب مطلقاً دیکھا جائے تو درود شریف کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام اسپیسیفک کوئی چیز تعلیم فرمائے اس میں آپ کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو دین کا جنرل حکم یہ ہے کہ آپ نے کالا لباس پہنا، اب اسپیسیفکلی آپ نے کسی موقع پہ اسے حرام قرار دینا ہے تو دلیل آپ نے پیش کرنی ہے، تو اپنی اصل میں وہ درست ہوگا۔ باقی یہ جو 7 چیزیں جوڑ لیتے ہیں نا کہ اس کو سوگ کے طور پر، تو ہم تو بھائی یہ سوگ کے طور پر تو قائل نہیں ہے، اس کی تو ممانعت ہے، وہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ سوگ کے طور پر کوئی بھی لباس پہنے وہ غلط ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔